لیکن موت کے ذریعے یاد دہانی کا انتظام کیا۔ لیکن ہو یہ جاتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے دل و دماغ کی دھڑکنوں سے قریب تر یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن خیال یہ ہوتا ہے کہ باقی تو سب لوگوں کو مرنا ہے، لیکن مجھے تو ابھی زندہ رہنا ہے نا، اس لیے کہ بچے چھوٹے ہیں ان کو بڑا کرنا ہے، دیواریں نیچی ہیں ان کو اونچا کرنا ہے، چھتیں کچی ہیں ان کو پختہ کرنا ہے، مستقبل کے بارے میں کچھ منصوبے جو میرے ذہن میں ہیں ان کو تو پورا ہونا ہے نا۔ یعنی بھٹک کر بھی یہ خیال کم کم آتا ہے کہ کیا میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، جبکہ جب واقعات پیش آتے ہیں تو کس سے یہ بات مخفی ہے کہ گھروں میں جب یہ موت داخل ہوتی ہے تو بڑے بڑے رہ جاتے ہیں، چھوٹے چلے جاتے ہیں، بیمار بستر پر موجود ہوتے ہیں، تندرست چلے جاتے ہیں، وہ جنہوں نے زندگی کی ساری بہاریں اور خزائیں دیکھ لی ہیں، دادا اور نانا بیٹھے رہتے ہیں، اولاد چلی جاتی ہے۔ یعنی یہ منظرنامہ بھی واضح طور پر بتاتا ہے کہ موت کے حوالے سے تو کوئی پراکسی بھی نہیں چل سکتی، کہ جس گھر کے اندر یہ موت داخل ہو تو بڑے ہو کر استقبال کریں کہ بھئی ہمیں لے جاؤ، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ یعنی کوئی ایسی انوکھی بات میں نہیں کر رہا ہوں، وہی باتیں جو آپ کو معلوم ہیں میری طرح سے، میں انہی کو دہرا رہا ہوں، محض اس لیے کہ یہ جو موت کا معاملہ ہے، یہ اس کے اندر جو یاد دہانی ہے، اس میں جو سبق پنہا ہے، اس میں جن مراحل سے ہم خود گزرتے اور اپنے ساتھیوں کو گزارتے ہیں، وہ گویا کتاب اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اثر نو پیش قدمی کے لیے ایک بڑی یاد دہانی ہے جو اس میں مضمر ہے، ایک بڑی تاکید ہے اور تذکیر ہے کہ جو اس کے اندر پنہا۔ یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کلا بل تحبون العاجلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت کا تبلیغ کا کام کر رہے تھے تو کفار مکہ جو طنز کرتے تھے، جو پریشانی آپ کے لیے کھڑی کرتے تھے، کیا جب ہمیں مر کر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے ہوں گے، ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر ہوا کے اندر بکھر گئی ہوں گی، ہماری خاک بھی کہیں ڈھونڈے نہیں ملتی ہوگی، تم کہتے ہو کہ ہمیں پھر جمع کیا جائے گا، پھر اکٹھا کیا جائے گا؟ یہ منطق ذرا ہمیں سمجھا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے اس منطق کو سمجھاتے تھے، اپنے پیرائے بیان سے ان کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کے سوالات ختم نہیں ہوتے تھے، اور وہ اس کو کہ بالکل بے یقینی کی کیفیت قرار دے کر اس سوال کو زندہ اور تابندہ رکھنا چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا بالکل بے معنی ہے، کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ذرا سمجھائیں کیسے ہو سکتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ایک اضمحلال بھی پیدا ہوتا تھا کہ کاش کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ ان کو سمجھا دیا جائے، تاکہ ان تمام باتوں کے ساتھ جو میں نے عرض کی ہیں پھر اس آیت پر بات پہنچی کہ کلا، ہرگز نہیں، تم نہیں سمجھا سکتے، بل تحبون العاجلہ، اس لیے کہ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ جو نفع عاجل ہے، نقد نفع دنیا کا جو عنوان ہے، یہ دلوں میں رچ بس گیا ہے، اس دنیا نے ان کے دل و دماغ پر پردے ڈال دیے ہیں۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور یہ جو آخرت کی بات تم کرتے ہو اور موت کے بعد کی زندگی کا ذکر کرتے ہو، یہ ان کو سمجھ میں اس لیے نہیں آئے گا کہ دنیا کی محبت دلوں کے اندر دور تک پھیل چکی۔ اس سے یہ بات تو ایک واضح ہوئی کہ دنیا کی جو محبت ہے اور دنیا کے چلن کے ساتھ محبت ہے اور دنیا کو کمانے کا جو جنون ہے اور دنیا میں اسٹیٹس کو بڑھانے کا جو رویہ ہے اور دنیا میں اس سے بہتر میں کم از کم ضرور ہو جاؤں، اس کا ڈرائنگ روم زیادہ اچھا ہے، میرا اس سے بھی اچھا ہو جائے، اس کی تقریب 5 اسٹار تھی، میری تقریب 6 اسٹار ہو جائے، یہ جو دنیا کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے، آگے بڑھ جانے، سب کچھ یہیں پر حاصل ہو جانے، میں ایک نمایاں حیثیت مقام اس دنیا میں پا جاؤں کہ دیکھیں آپ نے میرے تمام رویے دنیا داری کے حوالے سے آپ سب لوگوں سے بہتر۔ کلا بل تحبون العاجلہ، یہ جو حب دنیا ہے اس کے نتیجے میں آخرت اور موت کی باتیں کچھ اچھی نہیں لگتی، کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم تو خیر مسلمان ہیں، عقیدے کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنا ہے اور مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن عقیدے کی حد تک تو ٹھیک ہے، رویوں میں، طور طریقوں میں جب موت گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، جب موت ہمارے کندھوں پر سوار ہو جاتی،
جب موت کندھوں سے اتر کر 5 فٹ گہرے میں اتر جاتی ہے، جب موت پتھروں کی سلیوں کے نیچے دبا دی جاتی ہے، اور جب موت منو مٹی تلے اپنے آپ کو پاتی ہے، تب بھی ہمارا خیال کم کم ادھر آتا ہے کہ یہ ماجرا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ واقعہ ادھر کی دنیا میں بھی آ سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سورہ مطففین کی اس آیت کو انہوں نے تلاوت کیا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن سارے لوگوں کو بارگاہ رب العزت یعنی روز حشر کو سارے لوگوں کو بارگاہ رب العزت پہ لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، پریشانی کے عالم میں، اضطراب کے عالم میں، کپکپاتی زبان میں حضرت ابو سعید خدری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ روز محشر، قیامت کا وہ دن جو 1000 سال سے بھی بڑا دن ہوگا، کس کے اندر یہ طاقت مجال ہوگی کہ وہ بارگاہ رب العزت میں کھڑا رہ سکے؟ پریشانی لاحق تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات تلاوت فرمائی، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ نادرۃ الی ربہا نادرہ، کہ اس دن کچھ چہرے شادہ و فرحاں ہوں، کچھ کی پیشانیاں چمکتی دمکتی تابناک ہوں گی، کچھ امید بھری نگاہوں سے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور یہ تصور کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ہمارا انعام ملنے والا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو سعید، اہل جنت کے لیے اور جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی مرضی اور تابعداری میں زندگی گزاری، ان کے لیے وہ دن لمحوں کے اندر گزر جائے۔ وجوہ یومئذ نادرۃ الی ربہا نادرہ، پر امید نگاہوں سے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ انعام ملنے والا۔ خوشی اور مسرت بکھری پڑی ہوگی ان کے چہروں کے اوپر، جو تابہ ہوں گے، شادہ ہوں گے، فرح ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقر، البتہ کچھ چہرے آپ نے فرمایا کہ اس میں اداس ہوں،